یا ایھاالذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ نے ایمان والوں کے لیے رمضان کے مہینے کے روزے کو فرض کر دیا ہے۔ فرض کہتے ہیں ضرور کر دیا ہے، لازمن کر دیا ہے۔ نماز اور روزے میں فرق اتنا ہے، نماز بالغ پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی، مرد پر بھی، عقل مند شعور رکھنے والے آدمی پر فرض، مسافر پر بھی فرض ہے، چاہے کوئی بیمار ہے اس پر بھی فرض ہے۔ روزے میں یہ سہولت ہے کہ جناب یہ صرف بیمار اور مسافر کے لیے اس کی قضا کا حکم دیا ہے، معافی نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ سفر میں ہے تو سفر کے بعد، آج کا سفر کوئی سفر نہیں۔ مختلف اماموں نے جناب 3 دن سے زیادہ سفر کو سفر کہا ہے، اور آج کل 3 دن کا سفر کہاں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ آپ اگر یہاں سے مدینہ بھی نبرہ بھی جائیں تو 3 دن کا سفر نہیں، آپ یہاں سے زمین کے دوسرے حصے پر بھی چلے جائیں تو 3 دن کا سفر نہیں ہے۔ 3 دن کی مسافت کو یا اس سے زیادہ کی مسافت کو سفر کہا گیا ہے، اور اس وقت میں اونٹوں کے قافلے جس رفتار سے سفر کرتے تھے 3 دن اس کے زیادہ، وہ تقریباً 54 میل بنتا تھا، وہ کرتے تھے۔ لیکن آج کل اتنی سہولتیں ہیں کہ آرام دہ گاڑی میں، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کر آپ 54 میل سے زیادہ کا سفر کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے خود فرمایا کہ اگر قضا ہے سفر میں، لیکن اگر رکھ لو تو بہتر ہے۔ اگر کوئی اس 3 دن کی مسافت میں اونٹوں پر بیٹھ کر ریگستان میں بھی قضا تو ہے، لیکن اگر رکھ لیتا ہے، اس کی اتنی اچھی صحت ہے تو بہتر ہے۔ اور پھر آج کل تو اگر کوئی ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کر بھی نہ رکھے تو غفلت ہے۔ نہیں رکھتا، اگر 54-55 میل سے زیادہ کا سفر ہے تو گناہگار نہیں ہوگا روزہ چھوڑنے سے، کیونکہ سفر اتنا ہے۔ لیکن یہ ایک طرح سے میرے خیال میں مناسب نہیں ہے کہ اتنی آرام دہ گاڑیوں میں بیٹھ کر بھی آپ نہ رکھیں، کیونکہ خالق نے فرمایا کہ اگر رکھ لو تو تیرے لیے بہتر۔ اسی طرح سے بیماری میں بھی جو چھوٹ ہے روزے کی، وہ بھی اللہ نے فرمایا کہ معافی نہیں ہے، بیمار کو بھی معافی نہیں ہے روزے کی، لیکن قضا ہے، بعد میں رکھ لو، سردیوں میں جا کر رکھ لو، صحت بحال ہو جائے تو رکھ لو۔ لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر اس طرح کی خطرناک بیماری نہیں ہے جس سے تیری جان کو خطرہ ہے تو رکھ لو تو بہتر ہے۔ جیسے سفر کے لیے رکھ لو تو بہتر ہے، بیماری میں بھی رکھ لو تو بہتر ہے۔ شرط کہ ایسی بیماری نہ ہو جس سے آپ کی جان کو خطرہ شام کو پہنچ جائے، یا چند دن بعد روزہ رکھنے سے آپ کی بیماری کو خدا نہ خواستہ اتنی اس کی شدت آنے کا خطرہ ہو کہ آپ کی موت ہو سکے، تو معالج کے کہنے پر آپ کے لیے رخصت ہے، اور ایسے بندے کے لیے رخصت ہے کہ پھر وہ فدیہ دے دے جو ایسی بیماری کا شکار ہے کہ کبھی روزہ رکھ نہیں سکتا، کیونکہ بڑھاپا خود بہت بڑی بیماری ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہو نہ ہو، بندہ 70 72 80 سال کا ہے، یہ تو خود ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور روزہ رکھنے سے تو عظیم و شان بیماریوں کو دعوت دینے والی بات ہے اس عمر میں جا کر، اور اس کی جوانی واپس پلٹنی بھی نہیں ہے کہ پورے سال شاید رمضان میں بوڑھا ہے تو شوال میں شاید جوان ہو جائے، وہ تو ہو نہیں سکتا۔ کہ جناب اب گرمیوں میں اگر بوڑھا ہے تو سردیوں میں جا کر جوان ہوگا، تو وہ تو ہو نہیں سکتا، نہ جوانی واپس آنی ہے کیونکہ بوڑھا ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے جس کے پاس قطن طاقت ہی نہیں ہے، تو اب وہ جناب فدیہ ادا کر۔ پہلے شروع میں یہ رمضان کا مہینے کے روزے کی فرضیت جو ہے میرے بھائیوں، یہ 2 ہجری کو نازل ہوئی۔ تیرے اور میرے نبی نے زندگی کے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، جن میں سے 40 سال تبلیغ نبوت سے پہلے کے اور 13 سال تبلیغ نبوت کے بعد کے ہیں۔ تو اس میں روزہ کا کوئی موجود نہیں تھا تصور۔ مدینہ منورہ پہنچ کر بھی پہلے سال روزہ نہیں تھا۔ سن 2 ہجری میں
روزے کی فرضیت آئی. پہلے حکم آیا کہ روزہ رکھو اور اگر نہیں رکھنا چاہتے تو فدیہ دے دو, اور پورے کے پورے مہینے آپ عمل زوجیت نہیں کر سکتے. لیکن اس کے بعد یہ حکم آ گیا کہ رمضان کی راتوں میں تم کو اجازت ہے اپنی بیوی کے پاس جانے کی, لیکن دوران روزہ نہیں. اور فدیے کے بارے میں یہ حکم تبدیل کر دیا گیا. پہلے تھا کہ روزہ رکھو یا فدیہ دو, وہ تو ایک لوگوں نے تماشا بنا لیا, فدیہ دینا شروع کر دیا, روزہ کوئی نہیں رکھتا تھا. تو وہ فرما دیا گیا کہ بھائی روزہ رکھو, اگر ایسی بیماری ہے کہ کبھی شفا ہی ممکن نہیں تو پھر اس کا فدیہ دے دو, اور ہر روزے کا فدیہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے 2 وقت کا پیٹ بھر کے. اور مسکین ڈھونڈو, مسکین پتہ نہیں ہمارے درمیان کوئی ہے کہ نہیں. بہترین اس کا طریقہ ہے کہ آپ افطاریاں کرواؤ لوگوں کی, آپ طالب علموں کی خدمت کرو, آپ روزے کی گنتی کے حساب سے فدیہ ادا کر دو جتنا. یہ جناب یہ عید سے پہلے جو ہم صدقہ فطر دیتے ہیں, صدقہ فطر کے درمیان تقریباً اس کے برابر ایک روزے کا فدیہ بن جاتا ہے. ایک عام بندے کے لیے تو وہ گنتی اپنی شمار کر کے اس کا فدیہ ادا کرے, اپنا فرض ادا کرے. یہ جو نہیں کرتا, جو طاقت کے باوجود فدیہ نہیں دیتا, جو طاقت کے باوجود رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا نہیں کرتا, جو رمضان میں دوران بیماری یا سفر میں اس کے قضا ہو گئے, وہ شخص شدید ترین گناہگار ہے, اور اس کے اگلے رمضان کہ روزے بھی قابل قبول نہیں ہیں جب تک کہ وہ اس رمضان کی وہ قضائیں اپنی ادا نہیں کرے. عورت کے جو روزے چھوٹتے ہیں میرے بھائیوں, اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے اپنے ان روزوں کے فرض کو جو قضا ہوئے ہیں ان کو ادا کرے. آج ہم کچھ ایسے ذہنی سوچ ہماری بن گئی ہے کہ ہم نے فرائض کو, ہم نے سنتوں کو اور ہم نے نوافل کو گڑبڑ کر کے رکھ دیا ہے کہ فرض کیا ہے, سنت کیا ہے, نفل کیا ہے. ہمیں اکثریت اس علم سے ناواقف ہے. فرض ہے جو ہر صورت میں ضروری ہے. 5 رکعت 5 نمازوں فرض ہیں جو ضروری ہیں. فرض پڑھنی نہیں, عید پڑھنے آ جاتے. فرض پڑھنی نہیں جی تہجد کی اجازت دو. فرض پڑھنے نہیں جناب بڑے ذوق اور شوق سے تراویح پڑھنے آ جاتے ہو. فرض پڑھنے نہیں بڑے ذوق اور شوق سے صلاۃ و تسبیح پڑھنے آ جاتے ہو. بھائی صلاۃ و تسبیح پڑھو, ہر روز پڑھو, چاہے تراویح پڑھو, تہجد پڑھو, لیکن فرائض تو پہلے ادا کرو نا جو ضروری ہیں. فرائض مکمل کرو تو پھر نوافل میں اور سنتوں میں آؤ. عین اسی طرح روزہ بھی ہے. کئیوں کو شوق ہے یہ شوال کے روزے 6 رکھنے ہیں, جناب محرم کے روزے رکھنے ہیں, جناب حج کا روزہ رکھنا ہے, حج والے دن کا. باقی کوئی 13-14 کو روزہ رکھتے ہیں چاند کی, کوئی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں. بھئی 100 بسم اللہ رکھو, بڑی نیکی ہے, لیکن وہ فرض نہیں ہے. اور رمضان کے روزے تو پہلے پورے کرو, وہ پورے نہ ہو اور نوافل میں گھسے چلے جا رہے ہو. پہلے اپنے آپ کو مکمل فرائض میں کرو, پھر قدم بڑھاؤ سنتوں کی طرف, پھر قدم بڑھاؤ نوافل کی طرف. یہ فرائض, سنت اور نفل. میں نے پچھلے ہفتے کی بات ہے بھائی, ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے عشاء نہیں پڑھی تھی تو میں نے تراویحاں پڑھ لی ہیں, تو اب میں عشاء بعد میں پڑھ لوں اس سے. بھائی اہم کہنا سوال ہے بھائی. بھائی وہ ہے اللہ نے کہا ہے ایک چیز ضرور کرو, اور ایک کہا ہے بھائی کر لو تو اچھا ہے, نہیں کرو گے تو گناہگار نہیں ہو. اب وہ جو ضروری ہے وہ کر نہیں رہے اور آگے قدم بڑھا رہے ہو. جب تک کوئی عشاء کی فرائض کی 4 رکعتیں ادا نہیں کرتا وہ صلاۃ التراویح میں شریک نہیں ہو سکتا. اس کی کوئی تراویح کی نماز نہیں, اس کی کوئی تسبیح کی نماز نہیں جب تک کہ وہ عشاء کے فرض نہیں پڑھے گا, اور جب تک کوئی فجر کے فرض نہیں پڑھے گا اس کی کوئی تہجد نہیں. فرض ضروری ہے, یہ عظیم کام ہے, کرو تو بڑی اچھی بات ہے. فرائض پہلے, ایک یہ بات. اور دوسری میں نے وضاحت کرنی تھی ایک اور بات کہ ایک عام رواج اس رمضان میں ہر وقت میں دیکھ رہتا ہوں, نظر آتا ہے کہ بھائی اذان کو یہ تصور سمجھا جاتا ہے کہ اذان آئے گی تو روزہ کھولنا ہے مغرب کی,
اذان آئے گی تو سحری بند کرنی ہے روزے کے لیے سحر کے وقت. بھائی یہ نماز، یہ اذان اور روزے کا کیا تعلق؟ اذان تو نماز کے لیے آ رہی ہے، روزہ رکھنے یا روزہ افطار کرنے کے لیے نہیں آ رہی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ یہ ذہن میں بٹھائیے. بعض لوگوں کی یہ عادت ہے، اذان مؤذن دے رہا ہے، وہ کھائے جا رہے ہیں پیے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں پیے جا رہے ہیں، جب تک وہ لا الہ الا اللہ تک نہیں پہنچتا جی کھائے جا رہے ہیں پیے جا رہے ہیں. ایسے بندے کا روزہ ہی کوئی نہیں. اور اگر کسی نے دوران اذان کھایا پیا ہے، عید کے بعد اپنے روزے کی قضا دے، دوبارہ رکھے، کیونکہ جہالت کی وجہ سے اسے علم نہیں تھا تو معافی ہے، دوبارہ رکھ لے. اور اگر علم تھا کہ دوران اذان کھانا پینا منع ہے تو وہ گناہگار ہے، وہ کفارہ دے اس روزے کا. وہ 3 مہینے کے روزے رکھے، وہ جناب غلاموں کو آزاد کرے، وہ یا 300 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اس پر کفارہ ہے. اور اگر جہالت کی وجہ سے علم نہیں تھا تو پھر ایک روزے کی قضا کرے. اذان اور روزے کا کیا تعلق بھائی؟ وہ منادی کرنے والا آپ کو کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ. نماز اور روزے کے، اذان اور روزے کا کیا تعلق ہے؟ تو نماز کے لیے صدا دی جا رہی ہے. اب اذانیں تو فجر کے وقت بھی آتی ہیں، اذانیں تو ظہر کے وقت بھی آتی ہیں. کیا ظہر کے وقت جب اذان آئے روزہ کھول لو؟ عصر کے وقت جب اذان آئے تو کیا روزہ کھول لو؟ مغرب کے وقت اذان آئے روزہ کھول لو؟ عشاء کے وقت اذان آئے روزہ کھول لو یا رکھ لو؟ فجر کے وقت اذان آئے روزہ رکھ لو یا کھول لو؟ یہ تو بھائی نماز کے اوقات ہے، یہ تو نماز کے اوقات ہیں. سحر اور افطار کے تو اپنے اوقات ہیں. فجر، ہاں یہ مانا کہ فجر کی اذان جب تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے اور فجر کے وقت میں داخل ہونے سے پہلے سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور فجر کی اذان اس وقت آتی ہے جب فجر کی نماز میں وقت داخل ہو جاتا ہے. اور جب داخل اس میں وقت ہو گیا تو اس میں آپ کھائے جا رہے ہو پیے جا رہے ہو، کھائے جا رہے ہو پیے جا رہے ہو. اب یہ اذانیں تو سنیے، مغرب کی بھی آتی ہے، عشاء کی بھی، فجر کی بھی، ظہر کی بھی، عصر کی بھی. اور جو نماز کا بلاوا ہے روزے کے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. روزے کا افطار اور روزے کے سحر کے اپنے اوقات ہیں. احادیث میں واضح احکامات ہیں. جب مکمل سورج غروب ہو جائے اور جب سحر کے وقت جب مشرق کی طرف سے ایک وہ دھاتا سا، ہمارے یہاں تو نہیں بنتا لیکن اگر مدینے کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر مشاہدہ آپ کریں اور مشرق کی طرف دیکھیں تو لازماً ایک دھاگے کی روپ میں روشنی آتی ہے باہر اوپر. اس وقت اس حساب سے ایک بنایا گیا ہے طریقہ. آج کل تو گھڑیاں ہیں، پورا کیلنڈر بنا ہوا ہے، ایک ایک منٹ موجود ہے، سائرنوں کی سہولت موجود ہے، پھر بھی اذان کے ساتھ روزہ بھی عجیب تعلق اور سین ہے. اس کو نکالو. نمبر 1. نمبر 2، 5 دن ایسے ہیں سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. روزہ بہت بڑی عبادت ہے، نفل کے روپ میں ہو، سنت کے روپ میں ہو، فرض کے روپ میں ہو. 5 دن سال کے ایسے ہیں اس میں روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن اور جو اس میں روزہ رکھے گا وہ گناہگار ہے. اب اذان تو ان 5 دنوں میں بھی آتی ہے. تو اب میں یہ کر رہا ہوں، فرق کر رہا ہوں نماز اذان میں اور روزے میں. اس میں ڈگمگاؤ مت کہ اذان ہی روزے کا وقت ہے کھولنے اور بند کرنے کا. اب جناب وہ 5 دن پتہ آپ کو کون سے؟ 1 شوال پہلی، جس کو آپ عید کا دن کہتے ہو، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، کوئی نہیں رکھ سکتا. رکھو گے تو گناہگار ہو. حالانکہ وہی روزہ جو 1 دن پہلے 29 شعبان 29 رمضان کو رکھا ہے وہ بخشش کا ذریعہ ہے. اسی روزے کو انہی اصولوں کے تحت اگر یکم کو رکھو گے تو بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گا، گناہ کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے کہ وہ 29 رمضان اتباع رسول کا روزہ ہے اور یکم شوال اتباع رسول عید کا دن ہے. اب میرے بھائیوں، ایک یہ یکم شوال کا دن اور دوسرا دن وہ جس کو آپ بڑی عید کہتے ہو،
اس دن کا روزہ بھی حرام ہے، اور پھر لگاتار اس عید کے دن سے آگے آنے والے 3 دن، 10 ذی الحج کا دن، 11 ذی الحج کا دن، 12 کا دن، 13 کا دن اور 5واں یکم شوال کا دن، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ جو رکھے گا نیکی نہیں کر رہا، گناہ کر رہا۔ تو میرے بھائیوں، اب اذانیں تو ان 5 دنوں میں بھی آتی ہیں، ان 5 دنوں میں بھی فجر کی اذان بھی آتی ہے اور مغرب کی اذان بھی آتی ہے۔ تو خدا را میرے بھائیوں، دنیا میں جدت آج آ چکی ہے، ایک منٹ، ایک سیکنڈ آپ گھڑیوں سے ناپ سکتے ہو۔ جگہ جگہ پر کیلنڈروں کی سہولت موجود ہے، افطار اور سحر کے اوقات نکالے جا سکتے ہیں، جگہ جگہ پر سائرنوں کی سہولت موجود ہے۔ اس پہ روزہ افطار اور روزہ رکھنے کا وقت مقرر کرو، اور جہاں پر سائرن کی سہولت موجود نہیں ہے، برائے مہربانی ان مساجد سے، وہاں کے مولویوں سے میری درخواست ہے کہ اذان سے پہلے مغرب کے وقت، مغرب کی اذان سے پہلے سپیکر میں اعلان کیا کریں کہ بھائیو روزہ افطار کر لو، اس کا وقت ہو گیا ہے۔ نماز کے لیے جو اذان دی جائے گی وہ بعد میں دی جائے گی، چند منٹ کے۔ اسی طرح فجر کے وقت اگر کہیں سائرنوں کی سہولت موجود نہیں ہے تو وہ مؤذن، وہ مولوی حضرات اپنی مساجد میں یہ اہتمام کریں اور لوگوں کو اس گناہ عظیم سے بچائیں، اور سیدھی اذان مت پڑھیں، بلکہ چند منٹ پہلے جبکہ سحر کا وقت ختم ہو گیا ہے اور فجر کے وقت میں داخل ہو گیا ہے وقت، اعلان کریں سپیکروں سے کہ جناب روزہ رکھنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب کوئی کھائے پیے نہ، اور نماز کے لیے اذان چند منٹ کے بعد دے۔ یہ احتیاط ہمارے مؤذن بھی نہیں کرتے، ہمارے کئی مساجد کے لوگ نہیں کرتے، جس سے بیچارے معصوم لوگوں کے روزے خراب ہوتے ہیں اور وہ دوران اذان ہی کھائے پیے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج آپ نے سن لیا ہے، آج آپ نے سن لیا ہے، تمام مردوں نے بھی، اور جن عورتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے انہوں نے بھی۔ اب قیامت کے دن آپ یہ کہنے والے نہیں ہمیں کسی نے بتایا نہیں، اب یہ کہنے والے نہیں ہم کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، لہذا دوران اذان مت کھائیں پیئیں، روزہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کیسی کوئی غلطی ہو گئی ہے آپ سے اس رمضان کے دوران تو شمار کر لو، 1 دن ہوئی ہے، 2 دن ہوئی ہے، 4 دن ہوئی ہے، کتنے دن ہوئی ہے۔ عید کے بعد ان روزوں کی قضا کرو۔ اور میرے بھائیوں، یہ پتہ نہیں کیا وہم ہے لوگوں کو، وہ بھائی وہ چند منٹ پہلے اگر گلاس پانی کا پی لیا جائے اور 2 منٹ بعد پی لیا جائے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ ہم انسان ہیں، اونٹ تو ہے نہیں۔ سمجھ آ رہی نا میری بات؟ اونٹ اور انسان میں کیا فرق ہے؟ اونٹ جو ہے نا، اس کے اندر اللہ نے اس کے پیٹ میں ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ جب وہ پانی پیتا ہے تو اس میں وہ سٹور ہو جاتا ہے، وہ پانی سٹور ہو جاتا ہے، اور دوران سفر ریگستان میں وہ کئی دن تک اسی پانی کے استعمال کر کے وہ زندہ رہتا ہے اور اپنی پیاس کو جاتا رہتا ہے اور سفر کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں ریگستان کا جہاز۔ یہ اونٹ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک خاص چیز رکھی ہے، کیونکہ اس نے سفر کرنا تھا ریگستان میں جہاں پانی نہیں ہے۔ تو ہم تو ماشاءاللہ انسان ہیں، اونٹ تو نہیں ہے، تو ہمارے پیٹ میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ آپ چاہے 20 گلاس پانی پی لو گے، وہ کہیں سٹور نہیں ہوگا، وہ نکل جانا ہے فوراً۔ آپ 5 منٹ پہلے پی لو، 5 منٹ بعد پی لو، 10 منٹ پہلے کچھ کھا لو یا 10 منٹ بعد میں کچھ کھا لو، اور اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آزما کر دیکھ لو، اگر آپ نے کل کا روزہ 3 بجے سحری کی ہے، آج 2:45 بجے کر لو اور مجھے بتانا شام کو آگے کو فرق پڑا؟ یہ وہم ہے بھائیوں کہ این موقع پر پانی پیتے جاؤ، پانی پیتے جاؤ۔ وہی 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ پہلے احتیاط سے آپ سحری کرو، سکون سے۔
احتیاط سے آپ اس وقت تہجد پڑھو مزے سے بیٹھ کر، قرآن کی تلاوت کرو، نبی پاک پر درود و سلام پڑھو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، رب کے اس مہمان کی قدر کرو، اور سحر جیسی عظیم و شان وقت کا جو آپ ہیں اس کو استعمال کر کے اپنی بخشش کا ذریعہ بناؤ، نہ کہ افراتفری میں ادھر سے گھونٹ بھرا، ادھر سے کچھ کھایا، کوئی یہ ہے وہ ہے، 10 منٹ پہلے اٹھ پڑو، ساری آرام تسلی سے سب کچھ کرو۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جاری اور ساری ہے، بڑی عظیم جناب یہ ہدایت نعمت ہے جو ہمیں ملا ہے۔ اس روزے کو رکھو، اس کو جتنا بہتر طریقے سے رکھو اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ چند باتیں روزے کے بارے میں آئندہ انشاءاللہ عرض کروں گا، کافی وقت ہو گیا اور روزے کے ساتھ اتنا بولنا بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔